پاکستان میں بسنے والے ہر مسلمان سے مخاطب ہوں، منبر رسول پر بیٹھنے والے ہر عالم دین سے مخاطب ہوں۔ مرید کے میں ہونے والے واقعے پر اتنی خاموشی، اتنی بے حسی، اس کا مطلب یہ کہ ایک ہی شخص تھا جس نے اسلام کا صحیح چہرہ دکھایا ہمیں، جس نے بتایا کہ اسلام امن کا درس تبھی دیتا ہے جب خانہ کعبہ کی چھت پر بلال حبشی ہو۔ اسلام تلوار کا بھی درس دیتا ہے، اسلام کفار کو آنکھیں دکھانے کا بھی درس دیتا ہے کہ جب آپ کی بہن بیٹیوں پر مشکل وقت ہو۔ وہ کوئی اور نہیں، ایک ہی شخص تھا، علامہ خادم حسین رضوی۔ لیکن یار بابا جی ایک تکلیف لے گئی یار، آپ چلے گئے، یقین مانیے ان پیروں فقیروں کو ننگا کر کے چلے گئے، ہمیں ان کی اوقات، ان کا چہرہ دکھا گئے کہ حضور کے نام پر صرف انہوں نے اپنی جیبیں بھری ہیں۔ آپ چلے گئے، آپ کی اولاد آ گئی، 1400 FIR کٹوائی آپ نے، اف تک نہ بولا۔ جب آپ کو بتایا گیا کہ رینجرز آ گئی تو عجیب شخص ہے جو کہتا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یار یہ تقویٰ، یہ صبر کہاں سے دیکھوں؟ میں نے تو ایسے مولوی دیکھے ہیں جو کہتے ہیں ہم روڈوں میں کیوں نکلے، ہمارا کام ہی نہیں ہے، ہم تو غیر سیاسی ہیں۔ صحیح بات ہے یار، تم میں اور کوفیوں میں کیا فرق ہو سکتا ہے؟ جو میں نے دین پڑھا وہ تو یہ ہے کہ ایک بستی کو الٹانے کا رب حکم دیتا ہے، جبریل امین واپس جاتے ہیں کہ یا اللہ وہ تو نیک لوگ بیٹھے جو تیری عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے کہ جتنی بلندی سے تُو نے بستی کو لٹنا ہے، اس سے اوپر لے جا کر ان کو لٹنا۔ یار میں تمہارا فرمان مانوں یا اپنے رب کا فرمان مانوں؟ امت چاہے کٹ جائے، امت چاہے جلا دی جائے، ان پر اندھی دن فائرنگ کی جائے، ہم نے خاموشی طاری رکھنی ہے، کیونکہ ہم کسی کے معاملے میں نہیں بولیں گے۔ اور اگر یہی حال رہا تو سب ایک بات یاد رکھنا، ان قریب یہ ہاتھ تم پر بھی ڈلنے والا ہے۔ آج چاہے الفاظ یہ ہوں کہ یہ کریک ڈاؤن صرف TLP کے لیے تھا، باقی جماعتوں سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن یاد رکھنا کہ جب بکری اپنے ریوڑ سے الگ ہوتی ہے نا تو بھیڑیوں کا شکار ہوتی ہے۔ ایک مضبوط آواز کو دبا دیا گیا، جھوٹے کیسز بنا کر یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ قوم مان لے گی۔ کیا یہ قوم پٹواری ہے جو ایک بریانی کی پلیٹ پر اپنا ضمیر بیچ دے گی؟ آج دور اتنا جدید ہو چکا ہے، AI کے دور میں اس قسم کی جاہلانہ حرکتیں کی جا رہی ہیں کہ جو PTI کی پکچرز لگائی گئی وہی TLP کے اوپر لگا دے گئی۔ یہ اتنے جاہل لوگ ہیں پھر سمجھ رہے کہ قوم مان لے گی۔ ایک ایک ویڈیو شواہد کے طور پر موجود ہے، چاہے وہ گولیاں چلانے کی ہوں، چاہے وہ جلانے کی ہوں، چاہے وہ کسی بھی لیول پر ہوں، ہر ایک چیز کا ایویڈنس موجود ہے جو قوم دیکھ رہی ہے۔ لیکن پریس کانفرنس کرتے ہوئے داڑھی رکھ کر بھی شرم نہیں آئی، یہ بھی نہ سوچا کہ یہ کیوں سجائی۔ لیکن ایک بات تو طے کہ تمہاری دنیا، تمہاری آخرت سب برباد ہو گئی۔ جس نے قصدن ایک مسلمان کو قتل کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہمیشہ جہنم میں ڈال دے گا۔ اب چاہیے SP فون کر کے پوچھے کہ ہم گولیاں چلا رہے تھے، وہ درود پاک پڑھ رہے تھے، ہماری بخشش ہوگی یا نہیں؟ تمہاری بخشش نہیں ہوگی، پوری امت کھڑی ہو کر تمہارے خلاف بولے گی، تم نے نہتے مسلمانوں پر گولیاں چلائی، ہمارے بھائیوں کو تم نے زندہ جلایا۔ ہم تمہارے خلاف کھڑے ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گواہی دیں گے، یا اللہ یہ گناہ ہم نے خود دیکھا ہے، یہ ایویڈنس ہم تک پہنچے۔ ہم کفار کے ممالک میں رہ کر بھی یہ اس طرح کی بربریت نہیں دیکھتے جس طرح کی بربریت تم نے بچائی ہے۔ تم واقعی یزیدی لشکر میں سے ہو، تم انسان نہیں ہو سکتے، تمہارے دل پتھر کے، لیکن ہمیں یقین ہے ہمارے رب کا فیصلہ ان قریب آنے والا ہے۔ چاہے تم کتنی اسکروٹنی کرو، چاہے تم کتنا حساب بدلو، اس ڈر کے مارے کہ تم بچ جاؤ گے، ہم اللہ سے دعا گو، یا اللہ ان سب کو گن لے پروردگار، انہیں اکیلا اکیلا کر کے مارنا مالک، انہوں نے تیرے بندوں کو جس طرح بے دردی سے مارا انہیں چھوڑنا نہیں، ان کی نسلوں تک دکھانا یہ عذاب۔